جاتی. صحابہ کو تعجب تھا, ہم سب خوشی منا رہے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ پریشان ہو گئے, بار بار پوچھے یا رسول اللہ بتائے, جب کہ خوشی کا ماحول ہے, ہر طرف اسلام کے جھنڈے لہرائے جا رہے, ہر طرح کی کامیابی ہے, اللہ نے بھی خوشخبری سنا دی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ روز پر روز غمزدہ ہوتے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. آخر ایک دن سارے صحابہ کی جماعت میں بیٹھ کر کہا, میرا غم آپ نہیں سمجھ سکتے, میرا غم آپ سے متعلق نہیں ہے. پھر آپ نے یہ کلمات بیان فرمائی, ایک زمانہ عنقریب ایسا آئے گا, اسلام آیا تو اجنبی کے طور پر آیا, لیکن جب اسلام کیا ہے سمجھ میں آ گیا, آج لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے. جہاں بھی صحابہ کی جماعت جاری کامیاب ہو کے آ رہی, لوگ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ لیں کہ ہم پتھروں کی مورتوں کو پوجا کرنے والے, توحید کو ہم نے سمجھ گیا, رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صرف تم تک نبی بن کر نہیں آیا, قیامت تک آنے والی امت کے لیے میں نبی بنا کر بھیجا گیا. مجھے اللہ نے اشارہ فرمایا, ایک دور آئے گا کہ پھر یہ اسلام اجنبی ہو جائے گا. صحابہ کو تعجب ہوا, اتنے ماشاءاللہ صحابہ قرآن کے حافظ, حدیثوں کے حافظ, ہزاروں کے لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کو ہم نے دیکھا, ہماری اولاد دیکھ رہے, روز پر روز اسلام پھیلتے جا رہا, پھر اجنبی کیسے ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, مجھے تعجب, مجھے غم اس لیے ہے کہ اگر غیروں کے اندر اسلام اجنبی بنتا تو کوئی اتنا غم نہیں ہوتا, کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں تھے. میں اس لیے غم مجھے ہو رہا ہے کہ پہلے اسلام تو غیروں کے درمیان اجنبی تھا, وہ کوئی تعجب کی بات نہیں. ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان ہوں گے, ماں باپ مسلمان ہوں گے, کلمہ پڑھ کر کلمے والے ایمان والے ہوں گے, نماز پڑھتے ہوں گے, سب کچھ ان کے اندر رہے گا, لیکن انہی مسلمانوں کے درمیان اسلام اجنبی بن جائے گا. صحابہ کو تعجب ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان اسلام اجنبی کیسے بن جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی اس حدیث کے ذریعے پیشوں کو یہ دی, آج وہی حالت ہے ہماری. اپنے آپ سے سوال کیجیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا شعبہ چھوڑے ہیں جہاں ہماری رہبری نہ فرمائی. لباس کیسے پہنا جائے, کھانا کیسے کیا جائے, تجارت کیسی کی جائے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اگر کوئی مارکیٹ میں دکان رکھتا تو پہلے آپ اس سے پوچھتے, تو نے تجارت رکھی ہے, لیکن تجارت رکھنے سے پہلے اس زمانے کے کسی عالم سے جا کر, اس زمانے سے کسی صحابی سے جا کر تم نے تجارت کے طور طریقے, مسئلے مسائل سمجھا کہ نہیں سمجھا. جب تک تجارت کے مسئلے مسائل, نبی کی طریقہ تجارت کیا ہوتی ہے, جب تک نہیں سمجھتا, جب تک تجھے تجارت کھولنے کی اجازت نہیں. آج ہم بڑی بڑی تجارتیں کرتے ہیں, کبھی کسی عالم سے پوچھتے ہیں کہ تجارت کا طریقہ کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عالم کا کام کیا ہے, خالی امامت کرنا, بچوں کو پڑھانا. ایک عالم ایک عالم کے برابر ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ فوت العالمی فوت العالمی, ایک عالم کا دنیا سے جانا ایک عالم کا دنیا سے جانے کے برابر ہے. عالمیت کے اندر باقاعدہ قرآن و حدیث میں وہ کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں جو اللہ نے اپنے کلام میں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احادیث کے ذریعے, اپنی مبارک زندگی کے ذریعے تعلیم دی ہو. تجارت کیسے کرنا, نکاح کیسے کرنا, طلاق کیسا ہونا, خلا کیسا ہونا. اب تو سیاست کا زور چل رہا ہے, ایون پولیٹکس کیسا کرنا, یہ بھی اللہ نے قرآن میں, پیارے نبی کی حدیث میں, صحابہ کی سیرت میں بیان کر دیا ہے. آج کون تو آدمی پولیٹکس بیان کرا, سمجھو پہلے کمیٹی والے ناراض, پارٹی والے ناراض, سب